السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی۔ اللهم اهدني لرشدی واعذنی من شر نفسی۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ ہم کوئی افسانے کی کتاب پڑھتے ہیں، جن حضرات کو شوق ہے انگریزی ناول یا اردو ناول کا، وہ پڑھتے ہیں، اس میں کچھ کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ لکھنے والے اس میں ایسا تاثر قائم کرتے ہیں کہ جب ہنسی یا خوشی کی بات ہوتی ہے تو چہرہ کھل جاتا ہے، اور جب کوئی افسردگی یا افسوس کی بات ہوتی ہے، غم کی بات ہوتی ہے، تو چہرہ مغموم ہو جاتا ہے، یعنی غمزدہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو حضرات ڈراموں اور فلموں کا شوق رکھتے ہیں، وہ فلمیں اور ڈرامے دیکھتے ہیں، اس میں کچھ سین ایسے آتے ہیں جس کو دیکھ کر طبیعت میں بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے، بسا اوقات آنکھوں سے آنسو بھی نکل جاتے ہیں۔ حالانکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ڈرامہ ہے، یہ فلم ہے۔ کوئی شخص چال بازی کرے، صحیح بات نہ کرے، باتوں کو گھمائے پھرائے، تو اس کے بارے میں ہم عام فہم زبان جو استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بہت بڑا ڈرامہ ہے یہ۔ یا اس سے بھی آگے اگر کسی کو پہنچانا ہو، اس سے ڈرامہ کہنے سے بھی تشفی نہ ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ بہت بڑی فلم ہے یہ۔ یہ تو ہمارے روزمرہ کے ڈائلاگ کا حصہ ہیں یہ باتیں۔ اس کا مطلب جب ہم خود یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ ڈرامہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ یہ غلط باتیں کر رہا ہے، یہ باتوں کو گھما پھرا رہا ہے، تو خود ہم اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، اس کو سمجھتے بھی ہیں، لیکن جب یہی ڈرامہ دیکھتے ہیں ہم، تو اس کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے کبھی کبھی آنکھ سے آنسو بھی جاری ہوتے ہیں، حالانکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈرامہ اور فلم ہے، حالانکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی براہ راست نہیں ہو رہا، یہ ہو چکا۔ کبھی کبھی 20 سال پہلے کی کوئی فلم یا کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، اس میں بھی یہ کیفیت ہو جاتی ہے، حالانکہ ہم سمجھ چکے کہ یہ ہو چکا۔ اتنی بات اگر میرے دوستوں سمجھ میں آ گئی، یہ افسانہ کہتے ہی اس کو ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ یہ افسانہ پڑھنا، ناول پڑھنا، ڈرامہ دیکھنا، فلم دیکھنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب انسان کی کیفیات کو بدل دیتی ہیں، لیکن ایک بات، حقیقی بات، سچی بات، جس میں ایک رائی دانے برابر شک نہ ہو، وہ بات ہے اللہ رب العالمین کی، اللہ رب العزت کی، حق تعالی شانہ کی، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی، اور وہ بات ہے جو انہوں نے اپنی کتاب نازل فرمائی، اس کا نام ہے قرآن حکیم۔ اب میرے دوستو، ہم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، اور ایک دوسرے سے سوال کرنا تو دور کی بات، اپنے گریبانوں میں جھانکتے ہیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، الا ماشاءاللہ ایگزمپشن ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جب قرآن حکیم پڑھتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، ان کے دل روتے ہیں، اور جب کوئی خوشی کی بات ہوتی ہے ان کے چہرے پہ خوشی ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں ایسے؟ حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، شک کی چیزوں میں تو اظہار ہو رہا ہے چہرے سے، غمی کا بھی، غصے کا بھی، خوشی کا بھی، ہنسی کا بھی، لیکن یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، اس کو پڑھتے ہوئے ہمارے کانوں پہ جوں بھی نہیں رینگتی میرے دوستو، یہ المیہ ہے، یہ اللہ ہم سے کلام کر رہے ہیں۔ بہرحال اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، قرآن حکیم جب پڑھیں تو دل کی آنکھوں سے دیکھ کر اور دل کے کانوں سے سن کر
اور دل و دماغ کو حاضر و ناظر جان کر ایسے اس کی باتوں کو محسوس کریں جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کریں تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو نماز پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ کیفیات ہماری پیدا فرما دیں۔ ایک سردار ہیں، ان کا نام ہے اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ یہ یہودیوں کے بہت بڑے ایک اس کے سردار تھے یہ طبقے کے، اور انہیں یہ معلوم تھا، یہ مدینہ منورہ کے قریب ایک بستی تھی، وہاں رہا کرتے تھے۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ مکے میں ایک شخص ہیں جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نئے دین یعنی دین اسلام کی بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی پوجا نہ کرو، اللہ سے مانگو۔ تو لیکن چونکہ دور کا راستہ تھا، مدینہ منورہ کے قریب یہ رہتے تھے، مکہ مکرمہ دور تھا، تو ان کا کبھی اتفاق نہیں ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہجرت فرما کے مدینہ منورہ آ گئے، تو انہوں نے ملنے کا ارادہ کیا۔ تو ان کے ساتھیوں نے کہا ان سے، ان کے قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، آپ نہ جائیں، ابھی وہ آئے ہیں، نہ جانے کیا صورتحال ہو، دشمنیاں ہیں چاروں طرف، آپ کو لوگ نقصان پہنچائیں گے، قبیلے کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو آپ نے دو ذہین ترین یعنی حضرت اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو ذہین ترین اپنے قبیلے کے لوگوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے دو باتیں کرنا، ایک یہ کہ آپ کون ہیں اور دوسری یہ کہ آپ کیا ہیں، وہ جو بات کریں وہ آ کے مجھے بتاؤ۔ یہ دونوں ذہین ترین آدمی وہاں گئے ہیں، انہوں نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی خدمت میں عرض کیا کہ یا آپ کون ہیں اور آپ کیا ہیں، اور پہلے اپنا تعارف کروائے کہ ہم ایک قبیلے سے آئے ہیں، ہمیں ہمارے سردار نے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد ہوں، اسمی محمد، میرا نام محمد ہے۔ یہ تو ہو گئی تعریف آپ کون ہیں۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں، بس۔ اور دوسری بات آپ کیا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ باتیں وحی کے ذریعے بتاتے ہیں، وہ میں لوگوں کو بتاتا ہوں، تو اگر تم چاہو تو میں وہ باتوں میں سے کچھ باتیں تمہیں بتاؤں۔ وہ تو سننے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے فوراً کہا کہ جی ہمیں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ فرمایا اور وہ دونوں رخصت ہو گئے۔ انہوں نے آ کے اپنے سردار کو بتایا کہ ہم ان کے پاس گئے، ہم نے ان سے پہلا سوال جب کیا تو انہوں نے اس کا کوئی خاص جواب نہیں دیا، بس یہ کہا میرا نام محمد ہے۔ عام اصطلاح میں جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ہے کہ ہمیں یہ بات کہہ کے ٹرخا دیا گیا۔ دوسری بات کے جواب میں انہوں نے کچھ تفصیل بتائی ہمیں، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فرشتے جبرائیل کے ذریعے کچھ باتیں بتاتے ہیں، ان باتوں میں سے میں کوئی بات بتاؤں؟ تو ہم نے کہا بتائیے، تو آپ نے پھر فرمایا، آپ نے باتیں بتائیں اور وہ یاد کر کے آ گئی ہے، انہوں نے وہ سنایا۔ انہوں نے اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ان باتوں میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ایسی خیر نہیں ہے جو اس میں نہ بیان کی گئی ہو، اور کوئی ایسی شر کی بات نہیں ہے
جس سے منع نہ کیا گیا ہو۔ لہٰذا ایک دن غور و خوض کیا ان آیات کے اوپر، ان باتوں کے اوپر، اور پھر اگلے دن اپنے قبیلے کو جمع کیا اور یہ کہا کہ جنہوں نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا، جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ ایک ہیں، وہ اللہ سے ہی مدد حاصل کرو جو یہ کہتے ہیں، اور بتوں کو چھوڑ دو جو یہ کہتے ہیں۔ مجھے ان کی باتوں میں کوئی ایسا جھول نظر نہیں آیا جس کے اوپر ہم اب ہٹ دھرمی دکھائیں۔ لہٰذا میں نے غور کرنے کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ میں حلقہ اسلام میں داخل ہو جاؤں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم سب بھی اس میں داخل ہو جاؤ۔ یہ بھلائی ہے، نری بھلائی ہے، اس میں کوئی ذاتیات نہیں ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ذاتی بات نہیں فرمائی تھی۔ دیکھیں، جب عبداللہ بن سلام یہودیوں کے عالم جو تورات کے حافظ تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو یہودیوں نے جمع ہوئے اور حضرت عبداللہ بن سلام جو اس وقت یہودی تھے ان کے پاس گئے، کہنے وہ آ گئے ہیں، اب وہ اس علاقے سے آئے ہیں جہاں ہماری معاشی وابستگی ہے، لہٰذا ہم آپس میں ان کے ساتھ ایک تعلق قائم کرتے ہیں۔ وہ ہمیں کہیں گے کہ بھئی ہم بھوکے تھے، ہم بھوکے ہیں، ہمیں رہائش چاہیے، سر چھپانے کی جگہ چاہیے، ہمیں پہننے کے لیے کپڑا چاہیے، ہمارا ساتھ دو، ہمیں نوکریاں چاہیے، ہماری مدد کرو، لٹے پیٹے آئے ہیں، وہ سب ہمارے دشمن ہیں جہاں سے مکہ سے ہم آئے ہیں، تو ہم ان کا ساتھ دیں گے، اور پھر ہم مکہ والوں سے، کیونکہ ان لوگوں کے سب لوگ مکہ میں کوئی نہ کوئی رشتہ دار ہوں گے، تو ہمیں بہت آسانی ہوگی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی یہ سننے کے لیے کہ آپ مکہ والوں کی برائی کریں گے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، یوں نکالا ہمیں اپنے وطن سے، ایسے ہمیں بے آبرو کر دیا۔ یہ سننے کے لیے انہوں نے جمع کیا اور بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میں اکثر خطبے میں بھی پڑھتا ہوں یہ حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام، اے انسانوں، انسانوں کی جماعت، افشوا السلام، سلامتی پھیلاؤ، یعنی ایک دوسرے کے لیے سلامتی بن جاؤ، واطعموا الطعام، کھانے کھلاؤ، وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور اس وقت اللہ اللہ کرو جب سب سو رہے ہوں، اس وقت اللہ کا ذکر کرو، عبادت کرو جب سب سو رہے ہوں، کسی کو پتہ نہ چلے، وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بالسلام، بس یہ کام کر لو، اللہ کی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ تو عبداللہ بن سلام نے بعد میں یہ کہا، جب نوجوانوں نے کہا کہ اب عبداللہ بن سلام کی باری ہے، دیکھنا یہ کیا بات کریں گے، وہ تو جیسے کوئی جوش میں آ کے یہ کہتا ہے اب ہمارے لیڈر کی باری ہے۔ عبداللہ بن سلام محو تھے، ان کی آنکھیں ایک جگہ جمی ہوئی تھی، جب ساتھیوں نے کہا کہ اب آپ کچھ بات کریں تو کہنے لگے، ما ھذا قول البشر، واللہ اللہ کی قسم یہ کسی انسان کی باتیں نہیں ہیں۔ سمجھ گئے؟ دیکھیں، فزسٹ ہوتا ہے وہ اپنی حیثیت، اپنے مرتبے کو پہچانتا ہے کہ یہ فزکس ہے۔ جب جادوگر تھے 80,000، بعض کتابوں میں لکھا ہے 80,000 موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے تھے، انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی تو وہ سانپ بن گئے تھے۔ اب سوچیں، ایک سانپ اگر آ جائے، کسی کو پتہ چل جائے تو اس کی نیند اڑ جاتی ہے، وہاں 80,000 دوڑ رہے ہیں زمین میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ لاٹھی زمین پہ ڈالو۔ جب انہوں نے لاٹھی ڈالی تو وہ ان تمام سانپوں کو نگلنے لگی، وہ ایک اژدہا کی صورت اختیار کر گئی۔ تمام جادوگر کیوں سجدے میں گر گئے کہ ہم ایمان لائے موسیٰ کے رب پر، کیوں سجدے میں گرے؟ وہ سمجھ گئے تھے کہ جو ہم نے کیا ہے وہ جادو ہے، لیکن جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا یہ جادو نہیں ہے، یہ اس سے اوپر کی کوئی چیز ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو یہ اوپر کی، اب انہوں نے یہ کلام سنا تو وہ سمجھ گئے کہ بھائی کوئی شکایت ہی اس میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، اس میں بہترین نصائح ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں عمر ثانی کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے پہلا خطبہ دیا تو یہ آیت کا انتخاب کیا، اور اس کے بعد انہوں نے حکم دیا کہ اب جہاں پر بھی یہ خطبہ پڑھا جائے ان کی ریاست میں، جب خطبہ پڑھا جائے تو اس میں ان آیات کو بھی شامل کر لیا جائے، کیونکہ دین کل کا کل اس کے اندر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ آیت نازل ہو جاتی اور
پورا قرآن نہ بھی نازل ہوتا تو یہ آیت بھی کافی تھی عمل کرنے کے لیے۔ کیا گہرائی ہوگی کہ ایک آیت اور ادھر 114 صورتیں، 6666 آیات، 540 رکوع، 3,23,760 حروف، یہ ایک طرف اور یہ چند حرف ایک طرف، کتنی جامعیت ہوگی ان میں۔ حضرت عثمان بن معذون رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن گزارا، انہوں نے دوستی تھی، ساتھ ساتھ رہے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو حضرت عثمان بن معذون چونکہ دل میں بغض تھا اسلام سے، تو آپ سے پھر یہ کنارہ کش ہو گئے، انہوں نے قطع تعلق کر لیا، پھر یہ ملتے نہیں تھے۔ ایک موقع پہ یہ جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے، انہوں نے دیکھا اور دیکھ کے ہنسیں۔ روایات میں آیا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، مستدرک حاکم میں رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، فرماتے ہیں کہ دانت نکالے، اور دانت نکالنا اردو کے محاورے میں ایسے استعمال ہوتا ہے جہاں ہنسنے کی ضرورت نہ ہو اور آدمی بلا وجہ ہنس دے، وہ ہے دانت نکالنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، پچھلی قرابت تو تھی، آپ نے بلایا کہ عثمان آئیے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، بیٹھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ الیک سلیک کی، حال احوال کا تبادلہ ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے بعد آہستہ آہستہ آپ کی نظریں آسمان کی طرف چلی گئیں، اور پھر آہستہ آہستہ آسمان سے واپس آئیں، پھر آپ ایک طرف ہو کے ادب سے بیٹھ گئے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ دیکھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن ہلائی جیسے کہ ان سے بات کر رہے ہیں۔ عثمان بن معذون فرماتے ہیں کہ کوئی سامنے تھا نہیں، پھر آپ کی گردن دوبارہ اوپر کی طرف اٹھی ہے، آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر نیچے دیکھا، اور پھر اس طرف بیٹھے اور پھر کچھ باتیں کی۔ اس کے بعد وہ کیفیت ختم ہوئی، آپ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوئے کہ عثمان کیا بات ہے؟ اب عثمان محو حیرت تھے، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جو ابھی دیکھا ہے تمہاری کیفیت یہ کیا تھی، کہ تم نے کیا دیکھا؟ کہ میں نے دیکھا آپ باتیں کرتے کرتے آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر آپ نے ادب سے نیچے دیکھا، پھر آپ نے ادب سے اوپر کی طرف نظر کی، پھر نیچے دیکھا، پھر ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے، پھر آپ نے سر ہلایا، کہنے لگے ابھی میرے پاس اللہ کا پیغام آیا ہے، اللہ کا ایک فرشتہ آیا، وہ مجھ سے بات کر رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ عثمان بن معذون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا رہا، اب جو اسلام سے نفرت تھی میرے دل سے وہ یکا یک جاتی رہی اور میرے دل میں روشنی پیدا ہوتی رہی۔ میں نے اسی وقت کہا کہ میں اللہ کی قسم ان باتوں میں صرف بھلائی دیکھتا ہوں، لہٰذا آپ مجھے وہ کلمہ پڑھائیں جس کی دعوت آپ دے رہے ہیں۔ کیا دیکھنے کو پسند نہیں کرتے تھے، اور کیا یہ ہوا کہ چند لمحات کے بعد اللہ نے تقدیر بدل دی۔ یہ پہلے صحابی ہیں جو مدینہ منورہ میں جن کا انتقال ہوا، اور ان کی پہلی قبر یہ جنت البقیع میں بنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں، اور آنسو مبارک ان کے چہرے کے اوپر گرے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ چہرہ تر ہو گیا تھا آنسوؤں سے، صحابہ بھی رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ بہرحال یہ اسلام لانے کے لیے یہ آیت اصل میں ایک وجہ بنی کہ یہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 احکامات نازل فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، یأمر حکم دیتے ہیں اللہ تمہیں، بالعدل عدل کا یعنی برابری کا، دوسرا احسان کا، اور تیسرا وایتاء ذی القربى اور قریب قرابت داروں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کا۔ مستدرک حاکم نے ہی لکھا ہے
کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے غالباً، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو جب انسان کے اندر یہ آ جاتی ہیں تو وہ موت سے پہلے پہلے ان کی سزا دنیا میں دیکھتا ہے۔ نمبر ایک، اگر کسی میں سرکشی آ جائے، بغاوت آ جائے، وہ اللہ کی باتوں سے ہی انحراف کرنے لگے، ہاں ہاں پڑھ لیں گے نماز، تمہیں ہی زیادہ پتہ ہے کہ ہمیں نہیں پتہ، یہ جو ڈائلاگ ہم بغیر کسی سوچے سمجھے منہ سے نکال دیتے ہیں، ایک سرکشی ہے۔ اور دوسری ہے رشتہ داروں کے ساتھ غلط تعلق، خراب تعلق، کہ رشتہ دار عاجز پریشان ہو جائیں، ایسا تعلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اس کی سزا پا کے جائے گا انسان، آخرت میں جو ملے گی سو ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اچھا احسان کیا ہے؟ یہ ایک بہت طویل مضمون ہے۔ مختصر یہ احسان یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اگر برابری کر رہے ہیں، کسی نے آپ کو اچھا آپ کے ساتھ برتاؤ کیا، آپ نے بھی اچھا کیا، یہ عدل ہو گیا۔ احسان یہ ہے کہ کسی نے برا کیا اور آپ نے اچھا کیا، یہ ہے احسان۔ یا ظلم کا بدلہ لینے کی اجازت ہے، ظلم کیا، عدل یہ ہے کہ برابر ظلم کریں لیکن اس ظلم سے کم ظلم کیا، یہ ہے احسان۔ اور رشتہ داروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کی تکمیل کے لیے، جہاں میں بعثت کے اور مقاصد ہیں، ایک مقصد اخلاق کی تکمیل ہے کہ میں اس کی تکمیل کر دوں۔ اور وہ کیا ہے؟ سل من قطعک، جو توڑے اس سے جوڑو، وتعطی امن حرمک، جو چھینے اس کو دو، وتعفو امن ظلمک، اور جو ظلم کرے اس کو معاف کر دو۔ یہ صلہ رحمی ہے میرے دوستو، جو ہمیں اسلام سے ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے والا بنائے۔ پچھلے دنوں ایک بزرگ سے ایک واقعہ سنا، اکبر الہ آبادی کا تھا، جن کا اکثر و بیشتر آپ نے سنا بھی ہوگا ذکر۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں پہ اڑو چرخ پہ جھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بند ہے اکبر کا رہے یاد، اللہ کی اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ ہم کیا ہیں؟ اپنی حقیقت ہم یاد رکھیں۔ ایاز جو ہے وہ اپنی تہ خانے میں جا کے ایک الماری کھول کے دیکھتے تھے، تو ایاز جو باقی وزراء تھے انہوں نے محمود غزنوی سے شکایت کی کہ آپ جسے اپنا اتنا قرب دیتے ہیں، جس کو قریب رکھتے ہیں، وہ تو روزانہ تجوری کھول کے کچھ دیکھتا ہے، اس میں سے وہ مال جمع کر رہا ہے اس کے اندر آہستہ آہستہ۔ تو کہا ہمیں یقین نہیں ہے کہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اہتمام ہوا ان کے دکھانے کا۔ اب یہ محمود غزنوی رات کو دیکھ رہے ہیں، ایاز اپنی نیچے تہ خانے میں گئے ہیں، الماری کھولی ہے، بادشاہ نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تم ہمارا خزانہ چرا کے اس میں جمع کر رہے ہو۔ اب جو بادشاہ نے دیکھا کیا ہے یہ، تو بوسیدہ سا ایک لباس تھا اور بوسیدہ سی جوتے تھے۔ کہا یہ کیا ہے ایاز؟ کہا بادشاہ سلامت، آپ نے اتنی بھلائی میرے ساتھ کی، میں اتنے عمدہ لباس میں ہوتا ہوں، میں اتنے دبیز بستروں پہ ہوتا ہوں، میں یہاں آ کے ایک دفعہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کے یہ ضرور کہتا ہوں، یہ جوڑا دیکھ کے اور یہ جوتا دیکھ کے، کہ دیکھ ایاز، تیری حقیقت یہ ہے، تو یہ تھا۔ اس حقیقت کو نہ بھولنا اپنی، کہ تو کیا تھا اور اللہ نے تجھے کیا دے دیا۔ لکھا ہے کہ محمود کے دل پہ پہلی دفعہ یہ چوٹ لگی اللہ کی محبت کی، کہ ہم بھی تو کسی کے بندے ہیں، ہمیں بھی تو اتنا اس نے جو دیا ہوا ہے۔ بادشاہ قاشیں کاٹ رہے تھے اور کھلا رہے تھے، جن کے یہ غلام تھے حکیم لقمان، تو وہ کھلاتے رہے، بڑی تعریف کی انہوں نے، کہنے لگے بہت لذیذ ہے، بہت اچھا ہے۔ تو اس نے یہ سوچا کہ یہ اتنی تعریف کر رہا ہے، میں بھی کھا کے دیکھتا ہوں۔ کھایا تو تھوک دیا، اتنا کڑوا۔ اب سردار نے کہا اتنا کڑوا کھا رہے ہو تم؟ کہنے لگے سردار، آج تک ان ہاتھوں نے اچھی اچھی چیزیں کھلائیں، آج اگر کڑواہٹ تھوڑی سی آ گئی تو کیا ہوا، کوئی بات نہیں۔ تو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دوستوں، کبھی اگر کوئی تکلیف ایسی آ جائے، اللہ محفوظ رکھے، تو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے اتنا کچھ عطا بھی تو فرمایا ہے۔ تو بہرحال اکبر الہ آبادی کے بیٹے عشرت یہ باہر پڑھنے گئے، وہاں سے واپس آئے بڑے آفیسر بن کے،
ان کے اعزاز میں ایک بہت بڑی تقریب رونما ہوئی۔ اکبر جب چھوٹے تھے تو انہوں نے یہ عشرت جب چھوٹے تھے تو انہوں نے اپنے ابا اکبر سے ایک فرمائش کی کہ ابا مجھے ایسی گیند لا کے دیں جس پہ گھوڑا بنا ہوا ہو۔ ابا کو وہ وہاں اس وقت کہیں ملی نہیں، ایک وقت آیا ہوگا کہ انہیں نظر آ گئی، بیٹے کی بات بھی یاد تھی، وہ بال انہوں نے خرید لی۔ اب جب یہ بڑے آفیسر بن کے واپس آئے ہیں، یہ اپنے ساتھ اس بال کو لے کے گئے اکبر کہ آج میرے بیٹے کی تقریب ہے، بڑے بڑے وزراء اس میں آئے ہیں، تو سب نے تحفے تحائف دیے۔ اکبر نے، ان کے والد نے، وہ گیند لے جا کے اپنے بیٹے نجیب اس کو عشرت کو دے دی۔ اب جو وہ دی ہے تو وہ شرمندگی ہوئی کہ یہ کیا بال مجھے دے رہے ہیں بڑے صاحب، لوگوں کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ ان کے ابا ہیں۔ تو پیچھے سے کسی نے کہا کہ ان کا دماغ کچھ خارج محسوس ہوتا ہے، ان کا دماغ آؤٹ ہے۔ تو انہوں نے فوراً برجستہ کہا کہ نہیں، میں بے وقوف نہیں ہوں، یہ میرے بیٹے نے خواہش کی تھی، آج میں نے اسے لا دی، بیٹا بتانا یہ چاہتا ہوں۔ اب اس محفل میں انہوں نے جو بات کی میرے دوستو، سمجھیے کہ یہ خلاصہ ہے۔ کہا بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح تم نے ایک خواہش کی اور آج اس کی تکمیل پہ تم شرمندہ ہو، کہ حالانکہ کہا تم نہیں تھا، اب یہ بال تمہیں مل گئی، تم شرمندہ ہو۔ ایسی زندگی میں کوئی خواہش نہ کرنا جس کی تکمیل روز قیامت ہو رہی ہو اور تم شرمندہ ہو اللہ کے سامنے کہ یا اللہ یہ میں نے کیا کیا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اس وقت عمل نہیں ہے، عمل یہی ہے۔ تو بس میرے دوستو، ان آیات ان اللہ یأمر بالعدل، اس کی پھر حدیث میں اس کے بارے میں آگے ہے، یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم، اللہ کی کثرت سے اللہ کو یاد کرو، وادعوہ یستجب لکم، اسی سے مانگو، وہ دعائیں قبول کرنے والا ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَىٰ أَعْلَىٰ وَأَوْلَىٰ وَأَعَزُّ وَأَجَلُّ وَأَتَمُّ وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ، اب اللہ کی صفات بیان کیے کہ یہی بڑے ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اللہ سب جانتے ہیں جو کچھ تصنعون صنعت سے نکلا ہے، جیسے صنعت انڈسٹری میں کوئی چیز بنتی ہے، تمہارے ذہنوں دلوں میں جو چیزیں بن رہی ہیں اللہ اس سے واقف ہے، یہ بات یاد رکھنا تم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔